السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین اور سامعات، پیاری مائیں اور بہنیں، سفر سے واپسی کے بعد طبیعت کچھ ناساز رہی، جس کی بنا پر میں آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض نہیں کر سکا، کوئی آڈیو ویڈیو کلپ نہیں بھیج سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ایک آیت نظر سے گزری، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87، لا تیأسوا من روح اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ حقیقت بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور اکثر بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے شرمندگی کا، ندامت کا احساس، اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے نکلے ہوئے آنکھوں کے چند قطرے، معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر بہت سی مرتبہ بے حساب اور بے گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش عطا کر دی گئی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، چھوٹا اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے۔ اس جال میں، اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ سے یہ واقعہ سنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، بڑے محدث تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری۔ جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، امید کے برخلاف، اور وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں گزار دی، پڑھنا پڑھانا، کتابیں لکھنا، وعظ و خطابت میں گزارا، تو ہمارا خیال تو یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پیاری سی بات ہے، دل سے لگا لینے اور عمل کرنے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، حدیث یعنی اللہ کے نبی کی حدیث لکھ رہے تھے۔ کتنا پیارا اور بڑا عمل ہے۔ جب تم نے اپنا قلم دوات میں، انک میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر تمہارے قلم کی نوک پر بیٹھ گئی، نب پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔ لہذا اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضا مندی کی خاطر کی، یہ عمل تم نے خالص میری رضا مندی کے لیے کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور جنت الفردوس عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا، فتویٰ دینا، تہجد پڑھنا، تصنیف کرنا وغیرہ وغیرہ بڑے اعمال ہیں، یقیناً بڑے اعمال ہیں اور کرنے چاہیے، لیکن وہاں ایک پیاسی مکھی کو سیاہی پلانے کا عمل قبول کیا جا رہا ہے اور دوسرے بڑے اعمال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر رکھا، اگر اس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے نا، لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ لہذا کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے۔ وہاں قیمت عمل کے حجم، سائز اور گنتی کی نہیں ہے، کاؤنٹنگ کی نہیں ہے، بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے، کوالٹی کی قیمت ہے۔ اور یہ کوالٹی اور یہ وزن اعمال کے اندر اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کیے لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا تو گنتی کے اعتبار سے وہ عمل زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، نیک نیتی ہو، اللہ کی محبت ہو، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بن جاتا ہے۔ لہذا جس وقت دل میں کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہو، اس نیت کے ساتھ اعمال کرنے چاہیے، اللہ کی مخلوق کے کام آنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر بے انتہا رحم کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور اب تو یہ رحمت ہی کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کو حاصل کیجیے اور رمضان سے خوب نیکیاں کمائیے۔